شادی کی رات میری بیوی میرے پاؤں پکڑ کر بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں حاملہ ہوں، یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو تم مجھے طلاق دے دینا، اللہ تم پر بہت کرم کرے گا۔ وہ یتیم تھی، اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تھا، تبھی میں نے اسے معاف کر دیا، سوچا بچے کے بعد اسے طلاق دے دوں گا، لیکن جس رات اس نے بچے کو جنم دیا اسی دن مجھے خبر ملی کہ اس کی بات سن کر تو میرا دل چاہا کہ میں کھڑے کھڑے اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا، کیونکہ اس نے میرے سامنے اتنی گھٹیا بات کی تھی، جبکہ ہمارا تو ابھی تک ایسا کوئی تعلق قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے وہ شادی سے پہلے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر کے آئی تھی، مگر تب ہی وہ میرے پیروں میں گر پڑی اور مجھ سے التجا کرنے لگی کہ میں اس کو سہارا دوں اور اس کے بچے کو بھی دنیا میں آنے کے لیے اپنا نام دوں، لیکن میں اس کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں بھلا کسی کی کالک اپنے منہ پر نہیں مل سکتا تھا، مگر پھر اس کی ایک بات سن کر میں اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ جب وہ بچہ پیدا کر دے گی اس کے بعد چاہے تو میں اس کو طلاق دے دوں اور چھوڑ دوں، لیکن اس حال میں میں اس کو سہارا دے دیتا۔ میں نے بہت سوچا کہ آخر میں اس کو اپنے ساتھ کیوں رکھوں، وہ تو اپنی عزت کو نہ جانے کب پیروں تلے روند کر میرے سر پر آ بیٹھی تھی۔ میں نے تو اس کی تصویر دیکھتے ہی اس کی معصومیت کی وجہ سے پسند کیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اتنے معصوم چہرے کے پیچھے ایک بد کردار عورت چھپی ہوئی تھی۔ میں غصے سے کمرے سے باہر آ گیا اور سوچ چکا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ مزید ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گا۔ میں نے گھر میں کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ یہی سوچ کر گھر سے باہر نکل آیا کہ اب گھر واپس آؤں گا تو 3 بول بول کر اس کو فارغ کر دوں گا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گا، تاکہ سارے زمانے کے سامنے اس کی رسوائی ہوتی اور اماں کو بھی ساری حقیقت معلوم ہو جاتی کہ وہ کس نیک پروین کو اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر عزت سے اپنے گھر رکھے بیٹھی ہیں۔ لیکن اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر میں اس کو طلاق دے دیتا تو میری ماں کے دل پر کیا گزرتی، اگر میں اسے طلاق دے دیتا تو میرے باپ کی تربیت پر بھی سوال اٹھتے۔ اس وقت میں ایک لڑکی کی طرح سوچ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کلثوم کا نہیں بلکہ میرا برباد ہو جائے گا، اس لیے میں نے صرف اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اس بد کردار لڑکی کو برداشت کر لیا، اور وہ ابھی تک جب تک وہ اس ناجائز بچے کو پیدا نہ کر دیتی، مگر میں نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ پہلے تو مجھے اس کی معصومیت پر پیار آتا تھا، میں اس کو وقت دے رہا تھا کہ وہ خود ہی آہستہ آہستہ میری جانب مائل ہو جائے گی، مگر جب اس نے مجھ پر وہ گھٹیا انکشاف کیا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کے گندے وجود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتا، مگر میں ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس نے مجھے خود ہی کہہ دیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تو اس میں میرا کیا جاتا؟ میں تو یہی سوچنے لگا تھا، اگر وہ ایسا کچھ کرے گی تو سارا الزام بھی اسی پر آتا کہ لڑکی ہی خراب تھی جو اپنا گھر بسا نہیں سکی، اور میں بھی بے قصور اور مظلوم ثابت ہو جاتا۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ میں یہی سوچتا رہا کہ شاید اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، مگر اصل ظلم تو میرے ساتھ ہوا تھا۔ اگر اس لڑکی کے ساتھ ایسا ویسا کوئی معاملہ تھا تو لازمی اس کے گھر والے بھی اس بات سے واقف تھے، اور انہوں نے اماں کو اس بارے میں نہ بتا کر ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ میں تو کلثوم کے منہ سے وہ سب باتیں سن کر اس قدر غصے میں تھا کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کو اپنے گھر سے نکال باہر کرتا، مگر جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام شرجیل ہے، میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا تھا، ابا کو میری خواہش پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جاؤں، مگر کامیاب ہونے کے لیے مجھے گھر سے دور جانا پڑنا تھا۔ مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اماں مجھے اتنی دور بھیجنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھیں۔ لیکن میں نے بھی ضد پکڑ لی کہ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، کیونکہ میں شروع سے ہی کسی ماڈرن علاقے میں
جانا چاہتا تھا، جہاں زندگی کی ہر رونق ہوتی۔ جس علاقے میں پلا بڑا تھا وہاں تو ویسے بھی ضروریات زندگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بابا کے کافی سمجھانے کے بعد آخر کار اماں مان گئیں اور میں نے ایگریکلچرل کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ گھر سے اور اپنوں سے دور جانا میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا قدم تھا۔ میں تو ویسے بھی کبھی اپنے گھر سے اتنا دور گیا ہی نہیں تھا، اس لیے میرے دل میں تھوڑا سا ڈر بھی تھا۔ لیکن اس بڑے شہر میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں کی دنیا تو اس دنیا سے بہت مختلف تھی جہاں سے میں آیا تھا۔ وہ سب میرے لیے تھا تو نیا تھا، لیکن اس ماحول کو دیکھ کر میں بہت خوش تھا۔ وہ میرا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی طرف پہلا قدم تھا۔ میں جیسے چاہتا جہاں چاہتا رہ سکتا تھا۔ حالانکہ ابا نے کبھی مجھ پر سختی نہیں کی تھی، ہمیشہ میری ہر خواہش کو انہوں نے پورا کیا تھا۔ مجھے ان کا ڈر بھی تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میں تھوڑی سی آزادی چاہتا تھا۔ اپنی زندگی میں کچھ اپنی مرضی سے بھی کرنا چاہتا تھا۔ شاید اس لیے گھر سے دور آ کر مجھے وہ آزادی مل گئی تھی جس کی مجھے خواہش تھی۔ اماں مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتی تھیں کیونکہ میں ان سب سے دور ہاسٹل میں اکیلا رہ رہا تھا۔ میں ہاسٹل میں اپنے گھر والوں سے دور تو رہ رہا تھا، مگر میں اس زندگی سے خوش تھا کیونکہ اس ماڈرن شہر کی رونق میں گم ہو کر مجھے گھر کی زیادہ یاد بھی نہیں آتی تھی، اور میں نے بہت سے نئے دوست بھی بنا لیے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید زندگی گزارنے کا صحیح موقع تو مجھے اب ملا ہے، جو میں کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نئے دوستوں کے ساتھ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملنے لگا اور میرے دن خوابوں جیسے گزرنے لگے۔ پہلے تو میں اچھے بچوں کی طرح باقاعدگی سے کلاسز لیتا رہا، مگر پھر کبھی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتا یا مختلف سینما گھروں میں رات گئے تک فلمیں دیکھنا، یہ سب میرے لیے ایک نیا نشہ بن گیا تھا۔ اگر کبھی کبھار ابا کا فون آ جاتا تو وہ مجھے خوب دل کھول کر نصیحتیں کرتے۔ ان کی وہ نصیحتیں جو پہلے تو مجھے اچھی لگتی تھیں، مگر پھر وہ سن کر میرے دل میں ہلکی سی چبھن ہوتی، مگر میں اسے فوراً اپنی مسکراہٹ سے دبا دیتا اور ابا کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا۔ میرے لیے وہ نیا شہر، نئی دنیا ایک ایسی کتاب کی طرح تھا جس کا ہر صفحہ میرے لیے حیرت اور خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ گھر سے دور رہ کر مجھے کوئی بھی برا کام کرنے میں نہ تو کوئی ڈر محسوس ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی شرم، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہاں پر مجھ پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ گھر میں اگر غلطی سے بھی کبھی کسی لڑکی سے بات ہو جاتی تو اسی بات کا ڈر رہتا کہ کہیں ابا کوئی سوال نہ پوچھ لیں۔ وہاں پر تو ڈر کے مارے کبھی محلے کے کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی تھی، مگر اس ماڈرن شہر میں تو لڑکیوں سے دوستی کرنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، وقت گزارنا جیسے کوئی عام سی بات تھی، کیونکہ وہاں پر تو ہر لڑکی کی کسی نہ کسی لڑکی سے دوستی ہونا تو جیسے لازمی بات تھی۔ مجھے بھی وہ سب برا نہیں لگتا تھا۔ میں سوچتا تھا اگر کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اتنا ہی برا ہوتا تو اتنے امیر اور پڑھے لکھے لڑکے کبھی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرتے، ان کے ساتھ وقت گزاری نہ کرتے۔ اس لیے مجھے بھی وہ سب نارمل لگنے لگا تھا اور جلد ہی میری بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ میں ان کے ساتھ مختلف پارٹیوں میں جانے لگا۔ زندگی میں پہلی بار تھا جب میں کسی لڑکی کے ساتھ کھل کر اتنا وقت گزار رہا تھا۔ حالانکہ ابا تو ہمیشہ مجھے ان کاموں سے منع کرتے رہتے تھے، مگر جب میں ان کاموں میں پڑ گیا تو مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ خواہ خواہ میں نے ابا کی بات مان کر اپنی اتنی ساری زندگی بیکار میں ضائع کر دی۔ حالانکہ اس میں برائی تو کوئی بھی نہیں تھی۔ اگر ہم لڑکے آپس میں دوستیاں کر کے گھومنے پھرنے جا سکتے تھے تو اس میں برائی ہی کیا تھی کہ ہم لڑکوں کے گروپ میں ایک آدھی لڑکی بھی شامل ہو جاتی۔ لڑکیوں کے ساتھ پارٹیوں میں جانا، ہلکی پھلکی سگریٹ نوشی کرنا اور دوستوں کی محفلوں میں راتیں گزارنا سب مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ تو جیسے مجھے وقت گزارنے کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، مگر پھر میری دوستی کا دائرہ ایک لڑکی تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ اور زیادہ پھیلنے لگا تھا۔ وہ لڑکیوں کی صحبت کا اثر ہی تو تھا جس نے مجھے نشہ کرنے پر آمادہ کر لیا تھا، اور میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ ایک بار آزما لینے میں بھلا کیا حرج ہے۔
اس وقت میں نے صرف یہی سوچا کہ اگر ایک کمزور لڑکی وہ سب کچھ کر سکتی تھی تو میں کیوں نہیں؟ میں تو مرد ذات تھا، بھلا مجھے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بار جب میں نے منشیات کو ہاتھ لگایا تو دل میں تھوڑا سا خوف تھا، مگر ان کمزور لڑکیوں کی باتوں نے مجھے تسلی دی۔ اس لیے میں نے بھی یہ سوچ کر نشہ کرنا شروع کر دیا کہ ایک بار کرنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن وہ ایک بار نہیں رہا تھا، وہ تو دوبارہ ہوا، 3 بار ہوا، اور پھر وہ بار بار ہونے لگا۔ حالانکہ وہ سب میرا معمول بننے لگا۔ پہلے تو پھر بھی میں کبھی کتابوں کی شکل دیکھ لیا کرتا تھا، مگر پھر کلاسز میں بھی میری غیر حاضری پڑنے لگی۔ میرے چہرے پر تھکن اور رویے میں چڑچڑا پن آنے لگا۔ جب انسان ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ دیتا ہے جہاں ہر رات ایک نئی رونق، ہر محفل ایک نیا نشہ اور ہر چہرہ ایک نئی کشش لے کر سامنے آئے، تو پھر گھر جیسے سادہ اور خاموش مقام کی طرف لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ ہاسٹل کی لائٹس، پارٹیوں کی موسیقی، دوستوں کی بلند آواز میں ہنسی، سگریٹ اور دھوئیں سے بھرا ہوا ماحول، اس کے بغیر تو مجھے اپنا آپ اب ادھورا لگنے لگا تھا۔ جس خاموشی سے میں پہلے بھاگتا تھا، اب وہی خاموشی مجھے ڈرانے لگی تھی۔ میں ماں باپ کو فون بھی کم سے کم کرنے لگا۔ اگر کبھی کال آ جاتی تو یا تو اٹھاتا ہی نہیں تھا، یا پھر 2-3 باتیں بول کر بہانہ کر کے فون بند کر دیتا تھا۔ مجھے تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اماں کو مجھ سے کتنی امیدیں وابستہ تھیں، اور ابا انہوں نے تو مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے گھر سے اتنی دور بھیجا تھا۔ اس وقت مجھے پرواہ تھی تو صرف اپنی ان خوشیوں کی، جس کی وجہ سے میں اپنی ہی زندگی برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جب کبھی اماں سے بات ہوتی تو وہ مجھ سے بس اتنا ہی پوچھتی کہ شرجیل بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور میں جواب میں کہہ دیتا کہ میں ٹھیک ہوں، بس مصروف ہوں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میں مصروف نہیں، نشے میں ڈوبا ہوا تھا، کسی اور زندگی میں، کسی اور رنگ میں، کبھی اور ہی دنیا میں۔ اب میرے ارد گرد وہی لوگ رہ گئے تھے جو میرے جیسے تھے۔ میں نے ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کی بڑی عمارت کو تو دیکھ لیا تھا، مگر اب وہاں قدم کم ہی جاتے تھے۔ میں نے اپنی کتابوں سے زیادہ پارٹیوں کے پوسٹر دیکھنے شروع کر دیے۔ مجھ سے خوشبودار سگریٹوں کی بو آنے لگی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند کی کمی تھی، مگر پھر بھی میں خود کو مطمئن سمجھتا تھا، کیونکہ اس آوارہ زندگی نے مجھے خود کو بھلا دینے کی آزادی دے رکھی تھی۔ کبھی کبھی رات گئے ہاسٹل کی چھت پر بیٹھ کر میں بلوچستان کے صاف اس آسمان کو یاد کرتا، وہ خاموشی، وہ ٹھنڈی ہوائیں، وہ پہاڑوں کا سکون۔ مگر اب وہ سب یادیں جیسے دھند میں ڈوب گئی تھیں۔ مجھے لگتا کہ کیا وہ سب واقعی میرا ماضی تھا؟ مجھے اپنا وہ چھوٹا سا سادہ سا گھر، وہ سادگی اچانک اجنبی لگنے لگی۔ مجھے ایک رات جب میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا تو مجھے کچھ ہوش آیا کہ آخر میں کس راستے پر نکل آیا تھا۔ ایک رات جب میں دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں تھا تو وہاں سگریٹ، شراب، گانے، سب کچھ تو میرے لیے کسی خواب جیسا تھا، کیونکہ میرے اندر نہ ابا کا خوف تھا اور نہ ہی اماں کی محبت اور نہ ہی کسی کی نصیحت۔ میں نے ہمیشہ کی طرح یہی سوچا کہ فرق پڑتا ہے، اور یہی ایک فیصلہ میری زندگی کا سب سے غلط قدم ثابت ہوا۔ جب میں ہوش میں آیا تو جیسے مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں کہاں پر ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر یاد تھا تو صرف اس پارٹی کا سرور جس میں میں مست ہو گیا تھا، اور مجھے باقی سب کچھ بھول گیا۔ مگر جب مجھے ہوش آیا تو میرے سب دوست مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ جب وہ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے، میں نے اپنے سب دوستوں سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ آخر وہ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں، مگر کوئی بھی مجھے سچائی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ تب میرے ایک دوست نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگا کہ تم اس شہر کی رونق میں کچھ زیادہ ہی ڈوب گئے ہو، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، خود کو سنبھالو اور جس زندگی سے واپس آئے ہو وہیں پر واپس چلے جاؤ۔ اندازہ تو مجھے بھی تھا کہ میں کچھ زیادہ ہی آزاد خیال ہو گیا ہوں، مگر پھر مجھے تو وہ زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ میں بھلا اس زندگی سے دور جانے کا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس دن کے بعد سے میرے سارے دوست
مجھ سے دور کیوں رہنے لگے تھے؟ اگر میں کسی پارٹی میں جاتا تو وہ پارٹی جیسے ایک دم سے ختم ہو جاتی اور میرے سب دوست مجھے زبردستی وہاں سے نکال کر لے آتے۔ اب تو انہوں نے مجھے خود ہی ایسی پارٹیز میں لے جانا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ سب مجھ سے ڈرنے لگے تھے، مگر اس کے باوجود بھی کوئی مجھے سچ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ پڑھائی تو ویسے ہی میری کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے گھر سے دور رہتے ہوئے 2 سال ہونے کو تھے۔ ابا مجھ پر دل کھول کر پیسہ لٹا رہے تھے۔ ان کو یہی امید تھی کہ جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا تو ان کا ہر خواب پورا کر دوں گا۔ ماں کو بھی یہی لگتا تھا کہ کامیاب ہو کر میں ان کی ہر امید پر پورا اتروں گا، مگر وہ بھلا کیسے جان سکتے تھے کہ ان کا بیٹا گھر سے دور جا کر کن راستوں پر بھٹک رہا تھا۔ مگر جلد ہی مجھے ارد گرد کے لوگوں نے یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ شاید میں کسی اچھے گھر کا نہیں، یا شاید میرے ماں باپ نے میری تربیت اچھی نہیں کی۔ مجھ سے کوئی کچھ نہیں کہتا، مگر ان کی نظروں میں مجھے سب کچھ پڑھنا آ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ لڑکیاں بھی مجھ سے دور ہونے لگیں۔ میرے اپنے دوست جو مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتے تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے دور ہونے لگے۔ اس وقت اچانک مجھے وہ زندگی بے رنگ لگنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سب کی وجہ جان سکوں کہ آخر اتنی بڑی تبدیلی آئی کیوں ہے، مگر کوئی بھی مجھے سچ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ مگر اتنا تو مجھے یاد تھا کہ وہ سب کچھ اسی ایک رات کے بعد ہونا شروع ہوا تھا جس رات میں بہت زیادہ نشہ کر بیٹھا تھا۔ اس وقت میں سوچنے لگا کہ شاید اس نشے میں مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ جو سب دوست مجھ سے دور ہونے لگے تھے، مگر ایسا بھی کیا کر بیٹھا تھا کہ وہ سب میری تربیت پر ہی انگلی اٹھانے لگے، اور یہ تو مجھے کسی صورت برداشت نہیں تھا کہ کوئی میرے ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھاتا۔ اس لیے جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، میرا اپنے سب دوستوں کے ساتھ بلا وجہ ہی جھگڑا ہونے لگا اور میں ان سب سے الگ رہنے لگا۔ ہاسٹل میں بھی کوئی میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر بھلا میں اس شہر میں رہ کر آخر کیا کرتا جہاں پر کوئی مجھ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے ابا کو خود ہی کہہ دیا کہ میں گھر واپس آنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب مجھ سے گھر سے دور نہیں رہا جاتا۔ مگر اصل بات تو یہ تھی کہ مجھ سے اپنے سب دوستوں کی وہ نفرت بھری نظریں برداشت نہیں ہوتی تھیں، جب کچھ ہی دنوں میں بدل چکی تھیں۔ میرے ابا کی تو اپنی ہی بہت سی زمینیں تھیں، وہ تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ انہی زمینوں پر کام کروں، مگر کامیاب ہونے کا بھوت تو میرے اپنے سر پر سوار تھا۔ میں تو صرف اس دیہاتی زندگی سے نکل کر کچھ بننا چاہتا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ماڈرن شہر میں آ کر میں اپنی پہچان ہی کھو دوں گا۔ جب مجھے احساس ہوا تو میں اماں ابا کے پاس گھر واپس چلا گیا، کیونکہ اس وقت تک مجھے ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ صرف میرے ماں باپ ہی ہیں۔ بہت دن تک تو میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکل سکا۔ مجھے وہ شہر کی ماڈرن زندگی یاد آتی جو بار بار مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اب شہر کی زندگی میں جا کر میرا دل نہیں بہلے گا، کیونکہ مجھے جن دوستوں پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا، جن لڑکیوں کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا سب سے حسین وقت گزارا تھا، ان میں سے کوئی بھی مجھ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ پھر بالآخر وہاں پر واپس جا کر میں کیا کرتا؟ ماں سے تو میری اداسی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ان کی تو بس یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ شاید ان کے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کو کسی کی نظر لگ گئی ہے جو وہ اچانک سے اتنا گمسم رہنے لگا ہے۔ میں بھلا اماں کو کیا بتاتا کہ ان کے لاڈلے بیٹے کو نظر نہیں لگی، بلکہ اس کے اپنے ہی کرتوت اس کو کھا گئے ہیں۔ پہلے تو ابا بھی اماں کو سمجھاتے رہتے کہ بیٹا اتنے لمبے عرصے کے بعد گھر واپس آیا ہے، اسی لیے تھکا ہوا ہے، اس کو آرام کرنے دو تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جب کافی دن گزر گئے اور تب بھی میری حالت بہتر نہ ہوئی تو ابا بھی پریشان ہونے لگے۔ ان کو پھر بھی یہی لگا کہ شاید میں جس مقصد کے لیے گھر سے نکلا تھا اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے میرا دل ٹوٹا ہوا ہے اور میرے پاس آئے
اور مجھے سمجھانے لگے کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں کامیاب نہیں بھی ہو سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری ساری زندگی ہی بیکار ہو گئی ہے۔ اماں ابا نے مجھے گلے سے لگایا اور مجھے احساس دلایا کہ وہ ابھی بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے کہ پہلے۔ جلد ہی ان کی محبت میں وہ سب کچھ بھول گیا جو گھر سے دور جا کر میرے ساتھ ہوا تھا۔ کتابوں کو تو ویسے ہی میں بند کر کے ایک طرف رکھ چکا تھا، اس لیے پھر ابا کے ساتھ زمینوں پر بھی جانے لگا۔ جب اماں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں سنبھل گیا ہوں تو انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے شہر کی آزاد خیال زندگی پسند تھی، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرے لیے لڑکی کا انتخاب بھی وہ کسی شہر سے ہی کریں گی۔ جب اماں نے مجھ سے رشتے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اماں کو صاف صاف یہ بات کہہ دی کہ مجھے اپنے وہ دن یاد آتے ہیں جو میں نے دوستوں کے ساتھ گزارے ہیں۔ وہاں پر میری بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی بھی تو رہی تھی۔ جب بھی اماں مجھ سے شادی کے بارے میں بات کرتی تو مجھے وہ سب کچھ یاد آتا، لیکن پھر یہ سوچ کر میں مطمئن ہو جاتا کہ جب اماں میری شادی کر ہی رہی ہیں تو میں وہ سب کچھ بھول جاؤں گا۔ جلد ہی اماں کو میرے لیے کلثوم پسند آ گئی۔ مجھے بھی اماں نے اس کی ایک تصویر دکھائی تھی، میں نے بھی تصویر دیکھتے ہی رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی معصوم اور پیاری۔ اماں خوش تھیں کہ میں نے لڑکی کو پسند کر لیا اور سادہ سی رسم کے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ آخرکار شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں صحرا باندھے بیٹھا تھا اور اماں ابا میرے پاس آ کر خوشی سے میرا ماتھا چومتے۔ کلثوم میرے برابر میں بیٹھی تو میرے دل میں لڈو پھوٹ پڑے اور چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے اور میں نے بس رسمی طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کلثوم دلہن بنی میرے گھر آ تو گئی تھی، مگر میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس شادی پر خوش بھی ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے اس سے کبھی کوئی بات کی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس نے گھونگھٹ اس طرح گرا رکھا تھا کہ میں کوشش کے باوجود اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ اماں تو ایک رسم کے بعد دوسری رسم شروع کر دیتی اور مجھے موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی ایک جھلک بھی دیکھ سکتا۔ جب اماں نے اپنے سارے ارمان پورے کر لیے تو پھر وقت آیا، میں اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھنے والا تھا۔ وہ گھونگھٹ گرائے کمرے میں میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو تیز خوشبو نے مجھے گھیر لیا۔ ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، دیواروں پر ہلکی سی لائٹس جگمگا رہی تھیں۔ وہ سب دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرے دل میں بہت سے ارمان جاگ رہے تھے، مگر یہ کیا! جب میں نے اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف دیکھا تو وہ ویسے ہی دلہن کے لباس میں سجی سوری بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سو گئی ہو۔ وہ شاید بہت زیادہ تھک گئی تھی، تبھی کمرے میں آتے ساتھ ہی سو گئی اور اپنے کپڑے تک تبدیل نہیں کر سکی۔ اس کا چہرہ بھی ابھی تک ڈھکا ہوا تھا، وہ لمحہ جس کے لیے میں نے نہ جانے کتنے خواب دیکھے تھے، نہ جانے کتنی بار دل ہی دل میں تصویریں بنائی تھیں، ایک پل میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سامنے بستر پر میری دلہن لیٹی ہوئی تھی، مگر وہ کسی پریوں کی کہانی کا حصہ بننے کی بجائے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں کچھ لمحے دروازے کے قریب کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا خالی پن اتر آیا۔ سوچا تھا کہ آج رات میری دلہن مجھ سے بات کرے گی، مسکرائے گی، شاید آنکھیں جھکا کر شرمائے گی اور میں اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کروں گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ تھکن سے نڈھال ہو کر سو گئی تھی۔ میرے لبوں پر ایک کڑوی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سب اماں کی وجہ سے ہوا تھا۔ میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ رسم جلدی ختم کر دیتی تو میری زندگی کی وہ سب سے حسین رات یوں بے رونق نہ گزرتی۔ میں نے آہستگی سے کرسی کھینچی اور بستر کے قریب جا بیٹھا۔ کلثوم کا چہرہ اب بھی گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ شاید یہ بھی تقدیر کا ایک امتحان ہے، پہلی رات کی حسرت دل میں ہی رہنے دو، کل صبح تو ایک نئی زندگی میرا انتظار کر رہی ہے۔ رات کا زیادہ حصہ میں نے یوں ہی جاگتے ہوئے گزارا۔
میں کبھی چھت کو دیکھتا، کبھی اپنی دلہن کے مہندی والے ہاتھوں کو۔ میرا دل بے چین تھا، مگر پھر بھی میں ضبط کر کے بیٹھا رہا۔ نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگی۔ جب آنکھ کھلی تو باہر سے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری آنکھ جیسے ہی کھلی، میں نے بے ساختہ سامنے نظر ڈالی۔ بستر پر وہی دلہن کا لباس، وہی سرخ لہنگا، وہی زیورات، مگر میری دلہن میرے برابر میں بیٹھی، دھیمی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید کوئی دوسرا سنتا تو سمجھ بھی نہ پاتا۔ میں آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کا نام پکارا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی ہی نہیں، بلکہ بس یوں ہی بیٹھی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہیں آیا ہو کہ میں جاگ چکا ہوں۔ میں نے دوبارہ پکارا تو وہ آہستہ سے میری طرف پلٹی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، رات بھر شاید گھونگھٹ کے پیچھے وہ جاگتی رہی تھی۔ جب اس نے لب کھولے تو آواز جیسے حلق میں ہی پھنس گئی۔ میں اس کی خاموشی دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مجھے لگا شاید شادی کی وجہ سے گھر چھوڑنے کا دکھ اسے رلا رہا ہے۔ اکثر لڑکیاں پہلی رات یہی محسوس کرتی ہیں۔ پھر وہ دھیرے سے گھونگھٹ کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ ابھی بھی بہت نروس ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتا۔ چند منٹ یوں ہی گزر گئے، پھر اس نے بمشکل سر اٹھایا اور دھیمی آواز میں بولی، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس جملے نے میری دل کی دھڑکن تیز کر دی، مگر تب ہی وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ سے نہیں، بس سب سے۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی سسکیوں کی آواز مجھے اندر تک کاٹنے لگی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بات صرف گھر کی یاد یا شرم کی نہیں تھی، بلکہ کوئی اور ہی بات تھی، یا کوئی گہرا دکھ، یا کوئی عجیب سی الجھن جس نے اسے پوری رات جگائے رکھا تھا۔ تب میں نے ایک لمحے کو اس کا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے اسے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ، اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ مگر وہ پلکیں جھپکنے لگی، جیسے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس کی خاموشی اور اس کے عجیب و غریب جملے مجھے مزید الجھن میں ڈال رہے تھے۔ اتنا تو میں جان ہی چکا تھا کہ وہ کسی بات پر بہت زیادہ پریشان ہے، مگر آخر اس کی پریشانی کی وجہ کیا تھی، یہ میں جان نہیں سکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس کے بعد وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی، بلکہ بس میرے چہرے کو تکتی رہی، جیسے ابھی تک اسے یقین نہیں آیا ہو کہ ہماری شادی ہو چکی ہے۔ میں نے بھی یہ سوچ کر اسے تسلی دی کہ شاید یہ سب ان کے لیے نیا تھا۔ آخر ایک لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں جا کر رہنا آسان تو نہیں ہوتا۔ میں نے بھی اس کو زیادہ مجبور نہیں کیا کہ وہ مجھے بتاتی کہ آخر اس کو کیا پریشانی ہے۔ مجھے لگا کہ جب اس کو بہتر لگے گا وہ مجھے خود ہی بتا دے گی، اس لیے میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے میرے سامنے وہ حقیقت کھول کر رکھ دی جسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے پوچھنے کی بہت کوشش کی، مگر تجربہ یہی کہتا ہے کہ کچھ سوالوں کے جواب وقت پر ہی ملتے ہیں۔ میں خود کو سمجھاتا رہا کہ شاید چند دنوں میں وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نئے رشتے، نئے لوگوں کے درمیان رہنا وقت لیتا ہی ہے۔ میں نے بھی خود کو سمجھا کر خود کو کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں بے بسی، وحشت وہ نہیں جانتی تھی۔ گھر میں سب کو وہ بالکل خاموش، دھیمی، شرمیلی دلہن نظر آتی تھی، مگر مجھے وہ کچھ اور ہی لگتی تھی، کسی اندھیرے میں قید، کسی خوف میں لپٹی ہوئی۔ میری ایک دوبارہ کوشش پر بھی جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے بات کو وہیں چھوڑ دیا۔ لیکن یہ خاموشی زیادہ دن تک نہیں چل سکتی تھی، اور چلنی بھی نہیں تھی۔ شادی کے تقریباً ایک ہفتے بعد کی بات ہے۔ میں زمینوں سے واپس گھر آیا تو وہ صوفے کے کنارے پر اداس آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی کہ آخر ابھی تک وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو قبول کیوں نہیں کر پائی۔ میں نے اس سے پھر وہی سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر وہ اتنی اداس کیوں رہتی ہے اور ہر وقت روتی کیوں رہتی ہے۔ تو اس نے میری طرف زخمی نظروں سے دیکھا۔ وہ نظر آج بھی میرے دل کے کسی کونے میں کیل کی طرح پیوست ہے۔ اس میں خوف تھا، شرمندگی تھی، اور شاید بھروسہ بھی، ایک ایسا بھروسہ
جو کسی بڑے نقصان سے پہلے کیا جاتا ہے۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میرا دل جیسے ساکت ہو گیا۔ تب وہ کھڑی ہوئی، چلتی ہوئی میرے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ سب غلط ہے۔ میں اس لیے خاموش نہیں تھی کہ گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اس کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ نہیں، بات کچھ اور ہے۔ میری سانس اٹک گئی، پھر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر دھیمی مگر ٹوٹی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں حاملہ ہوں۔ مجھے لگا جیسے میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ ایک لفظ سن کر میری آنکھیں پھیل گئیں، مگر اپنی بات کہنے کے بعد وہ سر جھکا کر کھڑی رہی۔ میں سوچنے لگا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ میں نے تو ابھی تک یہی سوچ کر اسے چھوا تک نہیں تھا کہ ابھی وہ اداس ہے اور اسے وقت چاہیے۔ میں نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے بازو تھامے تو وہ مجھے ویسے ہی زخمی آنکھوں سے دیکھنے لگی، مگر میں غصے سے دھاڑنے لگا کہ مجھے سچ بتاؤ۔ میری آواز سن کر اس کا نازک وجود کانپ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی کہ آخر وہ روتی کیوں رہتی تھی، مگر اس کے منہ سے وہ سب گھٹیا باتیں سن کر میں طیش میں آ گیا کہ وہ جو میری بیوی تھی، وہ جو میرے نکاح میں تھی، وہ تو کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی تھی اور اب کسی اور کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ مگر تب اس نے میرے سامنے گڑ گڑا کر التجا کی کہ جب تک وہ بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا میں اس کو طلاق نہ دوں۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی، کیونکہ اسی میں میری بھی بھلائی تھی۔ میں جب جب اس کے بارے میں سوچتا تو میری آنکھوں میں خون اتر آتا، مگر نہ جانے کیوں جب بھی اس کی معصوم صورت دیکھتا تو مجھے اس پر ترس بھی آ جاتا اور میں سوچتا کہ اس بیچاری پر کیا بیتتی ہوگی۔ وہ سب کچھ جو اس کے ساتھ ہوا شاید اس کی بھی مرضی کے خلاف ہی ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بھی تو کسی نے زیادتی ہی کی تھی جو وہ میرے پیر پڑ گئی، مجھ سے سہارا مانگ رہی تھی، اس لیے میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن میرے دل میں پہلے اس کے لیے جو محبت جاگنا شروع ہوئی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی۔ اب وہ محبت محض ترس میں بدل گئی تھی اور میں دن گننے لگا کہ کب وہ بچہ پیدا کرتی ہے اور میں اسے گھر سے نکال دیتا، کیونکہ اس سے زیادہ میں کر بھی کیا سکتا تھا۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، جو اس کے گناہ کو اپنے سر لے رہا ہوں۔ میں اس کا سارا مقصد سمجھ چکا تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اگر میرے نکاح میں آنے کے بعد وہ اس بچے کو جنم دیتی ہے تو شاید سب لوگوں کو یہی لگتا کہ اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ میرا ہے، مگر حقیقت کیا تھی یہ تو صرف میں ہی جانتا تھا۔ اس کے باوجود میں خاموش تھا اور انتظار کرنے لگا کہ آخر کب میرا یہ امتحان ختم ہو۔ میرے لیے تو کلثوم کی قربت جیسے ایک سزا بن چکی تھی۔ کہنے کو تو وہ میری بیوی تھی، مگر جو کچھ وہ مجھے اپنے بارے میں بتا چکی تھی، اس سب کے بعد تو میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا۔ ان دنوں میں ایک عجیب اذیت میں تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کو برداشت کر رہا تھا۔ حالانکہ اماں اس کے ساتھ بہت خوش تھیں، اماں کو تو وہ بہت عزیز تھی، بلکہ اماں تو سارا دن میرے سامنے بھی اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ مجھے بھی بار بار وہ یہی نصیحت کرتی کہ میں اپنی بیوی کا خیال رکھوں۔ جب اماں کو بھی معلوم ہو گیا کہ وہ امید سے ہے تو اماں کو اس بات پر بھی حیرانگی ہوئی کہ اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو گیا، مگر اماں نے یہ کہہ کر میرا ماتھا چوم لیا اور مجھے مبارکباد بھی دینے لگیں کہ اللہ تو جسے چاہے جب چاہے نواز دیتا ہے۔ میں حیران تھا کہ آخر اماں کو اس کے چہرے کے پیچھے چھپا ہوا دوسرا مکروہ کردار نظر کیوں نہیں آتا جو وہ مجھے بتا چکی تھی۔ اس وقت مجھے کلثوم سے زیادہ نفرت ہونے لگی تھی کہ کس طرح سے اس نے میری معصوم ماں کو اپنے دھوکے میں پھنسا لیا تھا۔ میری ماں تو سمجھتی تھی کہ اس کی کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے، اسی لیے وہ ہر دوسرے دن مجھے طرح طرح کی نصیحتیں کرتی۔ مجھے اماں کی باتیں سن کر کلثوم پر اور زیادہ غصہ آتا۔ جس دن اماں مجھے اس کے حوالے سے کچھ نصیحت کرتی تو اس رات کمرے میں آ کر کلثوم پر بے تحاشا چیختا چلاتا، اس کو بدکرداری کے طعنے دیتا، مگر وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ میری ہر بات برداشت کرتی تھی۔ جب میں چیخ چیخ کر تھک جاتا تو وہ صرف ایک نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھتی،
اس کی نگاہ میں بے شمار سوالات ہوتے تھے کہ آخر میں اس کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کر رہا ہوں۔ وہ مجھے کہہ چکی تھی کہ اس کو صرف بچے کے پیدا ہونے تک ہی میرا ساتھ چاہیے، اور میں بھی اس کی بات مان چکا تھا، تو پھر آخر کیوں میں ہر روز اس کو باتیں سنا رہا تھا۔ میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا، مگر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا کہ کس طرح اس مکار لڑکی نے میری بھولی بھالی ماں کو اپنی باتوں میں اس قدر الجھا دیا تھا کہ اس کو اپنی بہو سے نیک سیرت و باپردہ لڑکی کوئی لگتی ہی نہیں تھی۔ وہ جس سے بھی ملتی اپنی بہو کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھیں۔ پھر وہ وقت آیا جب اماں کلثوم کو ہسپتال لے کر گئیں، مگر میں نے اماں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں اس دن کچہری گیا تھا اور طلاق کے سب کاغذات بنوا لایا تھا۔ کلثوم نے مجھ سے جتنا وقت مانگا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ میں تو کب سے اس لمحے کے انتظار میں تھا کہ کب میں اس کے منہ پر طلاق کے کاغذات دے ماروں۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو اماں نے ایک ننھا سا بچہ اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا اور میری طرف بڑھی، مگر میں اس بچے کو دیکھنے کی بجائے کلثوم کے پاس چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو طلاق دیتا، وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم مجھ سے پوچھو گے کہ نہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، مگر مجھ میں مزید اس کی کوئی بھی بکواس سننے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ بچہ ناجائز تھا، پھر بھلے وہ کس کا بھی کیوں نہ ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تبھی کلثوم نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی کہ جس بچے کو میں دھتکار رہا ہوں وہ میرا اپنا بچہ ہے۔ کلثوم کی بات سن کر مجھے ایک بار پھر بے تحاشا غصہ آیا کہ وہ اپنے گناہ کا الزام مجھ پر کیوں لگا رہی ہے۔ میں نے تو اس کو کبھی چھوا تک نہیں، اور اگر میں نے ایسا کچھ کیا بھی ہے تو پھر وہ بچہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ ہم دونوں تو ایک پاک رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میرا بھی ہاتھ اٹھتا، کلثوم نے مجھے یونیورسٹی کے وہ دن یاد دلائے جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ نشے میں دھت پارٹیوں میں مصروف رہتا تھا۔ کلثوم کی زبان سے اپنے ماضی کی وہ کہانی سن کر تو میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر وہ میرے ماضی کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہے، مگر وہ صرف یہی نہیں بلکہ وہ تو اس رات کے بارے میں بھی جانتی تھی جس رات کے بعد میرے سب دوستوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا تھا، اور کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ دوستی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اس رات میں نشے میں اس قدر دھت تھا کہ میں نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی، مگر نشے کی وجہ سے مجھے اس رات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا، جبکہ میرے سب دوستوں نے مجھے بہت منع کیا تھا، مگر میں نے اس رات کسی کی ایک بھی نہ سنی اور اپنے نشے میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ تبھی تو میرے سب دوست آہستہ آہستہ کر کے مجھ سے دور ہوتے چلے گئے، اور وہ لڑکیاں جو ہر وقت میرے آس پاس رہتی تھیں وہ بھی مجھ سے خوف کھانے لگیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، کلثوم مجھے بتانے لگی کہ اس رات جس لڑکی کے ساتھ میں نے اپنی ہوس پوری کی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ کلثوم ہی تو تھی۔ اس رات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، کس طرح وہ میرے سامنے گڑ گڑائی۔ وہ پہلی بار اپنے دوستوں کے مجبور کرنے پر اس پارٹی میں گئی تھی، وہ تو اس پارٹی میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے کچھ دوستوں نے زبردستی اسے وہاں لے کر آئے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تبھی تو میرے سب دوست مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر گئے، کیونکہ میری وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو چکی تھی، کیونکہ کلثوم نے خود سب کو منع کیا تھا کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، کیونکہ اس کو یہی لگتا تھا کہ شاید وہ سب کرنے کے بعد میں اس کو بلیک میل کروں گا، کیونکہ بگڑے ہوئے لڑکے اپنا گناہ چھپانے کے لیے ایسے ہی اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اس رات کے 2 مہینے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر تب تو میں اپنے دیہات واپس آ چکا تھا۔ میرے کسی بھی دوست کو میرے گھر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کو اپنے چھوٹے سے دیہات کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے دیہات کا تعارف میرے شہر کے ماڈرن دوستوں کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے میں نے کبھی کسی کو
اپنی حقیقت بتائی ہی نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں اسے ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی مل ہی نہیں سکا۔ اور پھر قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ اماں کو بھی میرے لیے وہی لڑکی پسند آ گئی جس کی عزت میرے ہاتھوں برباد ہوئی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ سب سمجھ گئی کہ میں وہی لڑکا ہوں جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، مگر وہ اپنی عزت کی خاطر خاموش رہی۔ اس نے مجھے وہ سب کچھ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ مجھے اس دن سب کچھ بتا دیتی تو شاید میں اس کی کسی بات کا یقین نہ کرتا۔ تب ہی اس نے میرے سامنے وہ شرط رکھی کہ جب تک وہ بچہ پیدا نہیں کر دے گی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو اپنے ہاتھ میں طلاق کے سارے کاغذات مکمل کر کے لے کر آیا تھا، میرے ہاتھ سے وہ کاغذات ایک دم سے گر گئے۔ میں چاہتا تو کلثوم کی ساری باتوں کو جھٹلا سکتا تھا، مگر اس رات کو نہیں جھٹلا سکتا تھا جو میں نے نشے میں دھت ہو کر کسی کی زندگی برباد کی تھی۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ شاید اس رات میں نے کچھ غلط کیا تھا، مگر وہ غلط کیا تھا جو مجھے کلثوم نے سب کچھ بتا دیا۔ اسی وقت میں اس کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگا، کیونکہ اصل قصوروار وہ نہیں بلکہ اصل قصوروار اور گناہ گار تو میں ہی تھا۔ وہ لڑکی جو میری بیوی بن کر آئی تھی وہی میرے بچے کی ماں تھی، مگر جو زیادتی میں نے اس کے ساتھ کر چکا تھا اس کا کفارہ کیسے ادا کر سکتا تھا؟ میرے لیے تو یہی بہت تھا کہ اس نے میرے گناہ کا پردہ رکھ لیا۔ ہماری آج کی یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔